السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کے میدان میں قوت خیالیہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس عمل کی جتنی قوت خیالیہ مضبوط ہوگی اتنا ہی اس کا عمل کام کرے گا۔ ہندوستان میں ایک شخص تھا، اس کی انگوٹھی بڑی مشہور تھی۔ ایک اس کے پاس کراماتی انگوٹھی تھی اور وہ انگوٹھی بڑی مشہور تھی کہ اس شخص کے پاس جائیں اور اپنے پیاروں کی زیارت کریں۔ اگر کسی کا عزیز، کسی کا رشتہ دار فوت ہو چکا ہوتا، دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا، تو مردہ اشخاص کی اس میں وہ تصویریں دکھایا کرتا تھا۔ لوگ بڑے شوق سے اس کے پاس جایا کرتے تھے، اپنے پیاروں کی تصویریں جا کر کے دیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کسی کی چوری ہو گئی ہو، اس کے پاس جو انگوٹھی تھی تو چور کی تصویر اس میں نظر آ جاتی۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ گھر سے غائب ہو جاتا، گھر سے فرار ہو جاتا، اس کے پاس جاتے، اس انگوٹھی کے اندر بچے کی تصویر نظر آتی۔ اس کی یہ انگوٹھی اتنی مشہور تھی کہ وہ شخص بہت دور دور تک اس کی شہرت تھی کہ فلاں عامل کے پاس ایک انگوٹھی ہے، اس انگوٹھی کے اندر ہر ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ انگوٹھی جو ہے وہ چھوٹا بچہ دیکھے گا یا پھر عورت دیکھے گی۔ عورت اگر انگوٹھی دیکھے گی تو اس کو جو شخص مفرور ہو چکا وہ نظر آ جائے گا، چوری ہو چکی ہے، چوری کہاں پڑی ہے، سامان کہاں ہے، وہ نظر آ جائے گا، چوری کس نے کی ہے، چور کون ہے، وہ نظر آ جائے گا۔ اگر کسی نے مردہ شخص کو دیکھنا ہے اس کے اندر وہ نظر آ جائے گا۔ اب اس کی یہ انگوٹھی بڑی مشہور تھی، تو یاد رکھیں یہ چور کا نظر آنا، مردہ شخص کی شکل نظر آنا، یا پھر مفرور بچہ جو گھر سے بھاگ چکا ہے اس کی شکل نظر آنا، ان ساری چیزوں کا تعلق صرف خیال کے ساتھ ہے، دماغ کے ساتھ ہے، قوت خیالیہ کے ساتھ ہے۔ حقیقت میں کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ بھائی ہمارا ایک بچہ گم ہو گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کوئی عمل کر کے بتائیں۔ میں نے اس کو ویسے بٹھا دیا۔ بٹھانے کے بعد میں نے کہا آنکھیں بند کرو، اس نے آنکھیں بند کی۔ میں نے کہا پڑھائی کرنے لگا ہوں اور اب دیکھنا کہ بچے کی شکل و صورت آپ کو نظر آئے گی۔ اب اس نے آنکھیں بند کی، میں نے پڑھائی شروع کی، سورہ مزمل شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کہتا ہے کہ خاکے سے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، بچے کی تصویر نظر آنا شروع ہو گئی ہے، بچہ سڑک کے کنارے جا رہا یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ 5-10 منٹ میں نے اس کے اوپر اس قسم کی یہ حاضری کرتا رہا اور وہ دیکھتا رہا کہ بچہ فلاں جگہ پہ جا رہا ہے، بچہ فلاں جگہ پہ جا رہا ہے۔ جب 5-10 منٹ کے بعد میں نے کہا آنکھیں کھول دو، آنکھیں اس نے کھول دی۔ پھر میں نے کہا کہ اب دوبارہ آنکھیں بند کرو، پھر اس نے دوبارہ آنکھیں بند کی۔ پھر دوبارہ میں نے پڑھائی کی اور میں نے اپنا تصور ہٹا لیا۔ میں نے کہا اب کچھ بتاؤ بھائی، پھر اب تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو مقصود یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو عامل چوری کا بتاتے ہیں، صرف تکے اور دماغ کا تخیل ہوتا ہے، قوت خیالیہ ہوتی ہے۔ جو عاملین مفرور شخص کا بتاتے ہیں، مردہ اشخاص کی تصویریں دکھاتے ہیں، ان تمام چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ تمام چیزوں کا تعلق تخیل کے ساتھ ہے۔ میرے ایک دوست ہیں گجرانوالہ کے، ان کے پاس ان کے قریب ایک غیر مسلم شخص اتوار کے دن بیٹھتا ہے اور بہت زیادہ ہجوم اس کے پاس ہوتا ہے۔ اتوار کے دن میرا دوست اس کے پاس گیا، اس کی مجلس میں بیٹھا، بیٹھتے ہی اس نے آیت الکرسی کا حصار کیا۔ آیت الکرسی کا حصار کرنے کے بعد
ایک صورت اس نے زکوٰۃ ادا کی ہوئی تھی تو وہ پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے اس نے پڑھنا شروع کیے تو غیر مسلم جو بھی منتر شنتر پڑھتا تھا وہ سارے منتر بھول گیا۔ اچانک سے اس کا دماغ جو ہے معاف ہو گیا، دماغ گویا کہ دماغ کے اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ اب وہ آگے پیچھے دیکھنے لگا، جب آگے پیچھے اس نے دیکھنے لگا تو دیکھا تو ایک وہی دوست جو ہے وہ آئے بیٹھے تھے۔ اس کو بلایا، شاہ صاحب میرے بات سنیں۔ شاہ صاحب جو ہے اس کے پاس گئے، نام بتانا مناسب نہیں ہے، گجرانوالہ کا یہ واقعہ ہے۔ تو شاہ صاحب کے پاس جب وہ آئے شاہ صاحب ان کے پاس، تو شاہ صاحب کو کہتے ہیں کہ حضرت جی مہربانی کریں آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، پتہ نہیں آپ نے کیا پڑھائی کی ہے اور جس کی وجہ سے میرا دماغ ہی معاف ہو گیا ہے اور میرے ذہن میں کچھ آ ہی نہیں رہا۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں۔ اسی طرح کانپور کے اندر بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حاضری کروایا کرتا تھا، تو ایک بچہ اس کے پاس گیا اور اس نے آیت الکرسی کا حصار کیا۔ حصار کرنے کے بعد جو ہے وہ کہا کہ بھائی مجھ پر حاضری کرو، تو عامل صاحب جو ہے اس پر حاضری کرتے رہے تو حاضری ہوئی نہیں۔ جو ذہنی اعتبار سے مضبوط آدمی ہوگا اور اپنا حصار مضبوط کر کے بیٹھ جائے گا اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں جتنی بھی یہ حاضریاں ہوتی ہیں، خواہ انگوٹھے کے اوپر ہوتی ہے، خواہ وہ شیشے کے اندر کرتے ہیں، خواہ وہ کسی کارڈ کے اوپر کرتے ہیں، خواہ آنکھیں بند کروا کے کرتے ہیں، جتنی بھی اس قسم کی حاضریاں ہوتی ہیں ان تمام کا تعلق جو ہے صرف تخیل کے ساتھ ہوتا ہے، حقیقت میں ان کا تعلق ہے ہی نہیں۔ اور جتنی بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کا یہ صرف تکے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔